بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول ما لم یسمی فاعلہ، اس فعل یا شبہ فعل کا مفعول کے نہ ذکر کیا گیا ہو اس کے فاعل کو۔ مرفوعات میں سے ایک مفعول ما لم یسمی فاعلہ یعنی نائب فاعل ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کیا وجہ مصنف نے نائب فاعل کو فاعل سے علیحدہ کر کے ذکر نہیں کیا؟ یوں نہیں فرمایا منہا مفعول ما لم یسمی فاعلہ، جس طرح کے مبتدا کو علیحدہ کر کے ذکر کیا اور یہ کہا منہا المبتدا۔ سوال ہوتا ہے کیا وجہ مصنف نے نائب فاعل کو فاعل سے علیحدہ کر کے ذکر نہیں کیا؟ یوں نہیں فرمایا منہا مفعول ما لم یسمی فاعلہ، جس طرح کے مبتدا کو علیحدہ طور پر ذکر کیا اور یہ فرمایا منہا المبتدا۔ جواب یہ ہے کہ نائب فاعل اور فاعل کا شدت اتصال ہے، یہاں تک کہ بعض نحویوں نے نائب فاعل کو فاعل ہی قرار دیا ہے۔ اسی شدت اتصال کی وجہ سے مصنف نے اس کو فاعل سے علیحدہ کر کے ذکر نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ نائب فاعل کا فاعل کے ساتھ شدت اتصال ہے، حتیٰ کہ بعض نحویوں نے نائب فاعل کو فاعل ہی قرار دیا ہے، اسی شدت اتصال کی وجہ سے اس کو علیحدہ طور پر ذکر نہیں کیا۔ مفعول ما لم یسمی فاعلہ، یہاں پر سوال ہوتا ہے لم یسمی بمعنی لم یوجد کے ہے، یعنی جس کا فاعل نہ پایا جاتا ہو، حالانکہ کوئی مفعول ایسا نہیں کہ جس کا فاعل نہ پایا جاتا ہو۔ نیز لم یسمی تسمیہ سے ہے جو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جبکہ مصنف نے یہاں پر اس کا ایک مفعول فاعلہ کو ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے لم یسمی بمعنی لم یوجد کے ہے، یعنی کہ جس کا فاعل نہ پایا جاتا ہو، حالانکہ کوئی مفعول ایسا نہیں کہ اس کا فاعل نہ پایا جاتا ہو، تو پھر لم یسمی کہنا کیسے درست ہوا؟ نیز لم یسمی تسمیہ سے ہے اور تسمیہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جبکہ مصنف نے یہاں پر اس کا ایک مفعول فاعلہ ذکر کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ لم یسمی بمعنی لم یذکر کے ہے۔ تو اب اس سے پہلا سوال ختم ہو گیا کیونکہ یہ لم یوجد کے معنی میں نہیں ہے، اور دوسرا سوال اس طرح ختم ہو گیا کہ ذکر متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، لہذا اس کا ایک مفعول فاعلہ کو ذکر کرنا ٹھیک ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ لم یسمی بمعنی لم یذکر کے ہے، تو اب پہلا سوال ختم ہو گیا کیونکہ یہ لم یوجد کے معنی میں نہیں ہے، اور دوسرا سوال بھی ختم ہو گیا کہ ذکر متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، لہذا اس کا ایک مفعول فاعلہ ذکر کرنا ٹھیک ہو گیا۔ کل مفعول، ہر وہ مفعول ہے حذف فاعلہ کہ حذف کر دیا گیا ہو اس کے فاعل کو، واقیم ہوا مقامہ اور قائم مقام کیا گیا ہو اس کو اس کے، یعنی قائم مقام کیا گیا ہو مفعول کو فاعل کے۔ نائب فاعل کی تعریف یہ کی کہ ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو۔ نائب فاعل ہر وہ مفعول ہوتا ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، جیسے ضرب زید، اس میں زید کا فاعل محذوف ہے اور مفعول یعنی زید کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ ضربہ کا فاعل محذوف ہے اور زید مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کل مفعول، اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ تعریف جنس کی ہوتی ہے اور جنس کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ کل افراد کے لیے آتا ہے تو تعریف میں کل کو ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے تعریف جنس کی ہوتی ہے اور جنس کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ کل افراد کے لیے آتا ہے، لہذا تعریف میں کل کو ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ کل تعریف میں داخل نہیں ہے، تعریف کل کے بعد شروع ہوتی ہے، اور کل کا یہاں پر ذکر صرف جامعیت تعریف کے لیے ہے تاکہ تعریف جامع ہو جائے۔ جواب یہ ہے کہ تعریف کل کو تعریف میں کوئی دخل نہیں، تعریف کل کے بعد شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر کل کا ذکر صرف تعریف کی جامعیت کے لیے ہے تاکہ تعریف جامع ہو جائے۔ حذف فاعلہ، اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ فاعل کو مفعول کی ضمیر کی طرف مضاف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ فاعل مفعول کا نہیں ہوتا، فاعل تو فعل کا ہوتا ہے۔ فاعل کو مفعول کی ضمیر کی طرف مضاف کر کے فاعلہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ فاعل مفعول کا نہیں ہوتا، فاعل تو فعل کا ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ فاعل کی مفعول کی ضمیر کی طرف اضافت ادنیٰ مناسبت اور ادنیٰ تعلق کی وجہ سے ہے کہ مراد اس فعل کا فاعل ہے جو متعلق بالمفعول ہے۔ جواب یہ ہے کہ فاعل کی مفعول کی ضمیر کی طرف اضافت ادنیٰ ملابست اور ادنیٰ تعلق کی وجہ سے ہے، مراد اس فعل کا فاعل ہے کہ جو متعلق بالمفعول ہو۔ وَأُقِیمَ ہوا مقامہ، اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ
ہوا ضمیر کو کیوں ذکر کیا؟ اقیمہ کے اندر ضمیر کافی تھی جو راجع ہو جاتی فاعل کی طرف، جو راجع ہو جاتی ما قبل کی طرف جو کہ مفعول ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہوا ضمیر کو کیوں ذکر کیا؟ اقیمہ کے اندر ضمیر کافی تھی جو ما قبل یعنی مفعول کی طرف راجع ہو جاتی۔ جواب یہ ہے کہ ہوا صرف تاکید ہے تاکہ وہم نہ ہو کہ مقامہ نائب فاعل ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہوا صرف تاکید ہے تاکہ وہم نہ ہو کہ مقامہ نائب فاعل ہے۔ وشرطہ، اور اس کی شرط یہ ہے ان تغیر صیغۃ الفعل کہ تبدیل کیا جائے فعل کے صیغہ کو الی فعل او یفعل، فعل یا یفعل کی طرف۔ نائب فاعل میں فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کرنے کی شرط یہ ہے کہ فعل کا صیغہ فعل یا یفعل کی طرف تبدیل کر دیا جائے۔ نائب فاعل میں فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کے قائم مقام کرنے کی شرط یہ ہے کہ فعل کا صیغہ فعل یا یفعل کی طرف تبدیل کر دیا جائے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ نائب فاعل جس طرح ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، ثلاثی مزید رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں بھی ہوتا ہے، جبکہ مصنف کی عبارت فعل یفعل سے لگتا ہے کہ نائب فاعل صرف ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نائب فاعل جس طرح ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید میں بھی ہوتا ہے، جبکہ مصنف کے الفاظ فعل یفعل سے لگتا ہے کہ نائب فاعل صرف ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے فعل او یفعل معطوف علیہ ہے، اس کا معطوف معذوف ہے۔ اصل میں عبارت ہے الی فعل او یفعل او نحوہما مما بنی للمفعول، کہ فعل کا صیغہ تبدیل کر دیا جائے فعل یفعل کی طرف یا ان کی مثل فعل مجہول کی طرف۔ جواب یہ ہے فعل او یفعل، یہ معطوف علیہ ہیں، ان کا معطوف محذوف ہے۔ اصل میں عبارت ہے الی فعل او یفعل او نحوہما مما بنی للمفعول، فعل کا صیغہ تبدیل کر دیا جائے فعل یا یفعل کی طرف یا ان کی مثل فعل مجہول کی طرف۔